ہے آپ نے پارٹی کے موقف کے مطابق ہی یہ ملاقات کی ہے؟ کیا یہ بھی موقف رکھا ہے کہ آپ کے بارے میں یعنی محسن نقوی کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح کا اچھا اقدام ہے سب کو اکٹھا ہو کے چلنا چاہیے، لیکن یہ بھی بات مد نظر رکھی ہے؟ دیکھیے جی، آپ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک ادارہ، ایک ہے ایک پوزیشن۔ آپ محسن نقوی صاحب کو محسن نقوی صاحب کے طور پہ ابھی یاد کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر میں ساتھ بیٹھا ہوں ان کے، وہ اس وقت ہمارے ملک کے انٹیریئر منسٹر ہیں، اور ہمارے جو سردار صاحب ہیں اویس لغاری صاحب، یہ بھی جو ہے اس وقت ایک پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف ہے کہ ایک مینڈیٹ ہے جو ہمارا چوری ہوا ہے، اب اس کے بعد پوزیشنز آ چکی ہیں اور پاکستان نے چلنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری عدالتوں میں کیسز لگے ہوئے ہیں، ہمیں امید ہے وہاں سے جو ریلیف آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اس وقت وہ ایک پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں۔ تو اب میں ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہوں، عمران خان نے مجھے بنایا ہے، تو میں وہ پوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے وہ صوبے کے جو مسائل ہیں جو حل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک بیٹھ کے بات چیت جو کر رہا ہوں، اس کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو پاس میں ہوا کس طرح ہوا، جو ریزرویشن اس کے اوپر ہیں وہ ہماری کس طرح ہیں کس طرح نہیں ہے۔ تو آپ ان دو چیزوں کو عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ کا ہماری کسی ادارے سے کوئی جنگ نہیں ہے، ملک کے ادارے ہی ہماری مضبوطی کے لیے ہیں، اور جتنے بھی مضبوط ہوں گے پاکستان کا فائدہ ہے، نہیں ہمارے سسٹم سے جنگ ہے۔ ہماری شخصیت سے کسی اقدام سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان دو چیزوں کو ہم آپس میں اگر مکس اینڈ میچ اس طرح کریں گے تو میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم نے جو آگے بڑھنا ہے اور مسائل کے حل نکالنے ہیں وہ مل بیٹھ کے ہوں گے، اور وہ پوزیشنز ہو رہے ہیں، وتھ پرسنالٹیز نہیں ہو رہے۔ نقوی صاحب، ہاں جی، نقوی صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ایک تو وفاق اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے آپ نے انتظامی طور پہ وفاقی پروسیس کردار ادا کیا ہے، کیا سیاسی وفاقت کا بھی آپ کردار ادا کر رہے ہیں پی ٹی آئی اور میرا دیکھیں یہ لا اینڈ دوسرے کے ساتھ ہے کہ کیا گورنر فضل الرحمان صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلی بات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے پی کے میں بنتی ہے تو ہمارا سب کا کنسرن ہے، آلدو یہ پروونشل ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس میں ایشو آتا ہے، تو جب ایک ایسی سچویشن بن رہی تھی اس کو ریزالو کرنا بڑا ضروری تھا۔ جہاں تک رہی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات، میرا ان کا کوئی 25 سال کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا وقت آیا جب میرا ان کا رابطہ نہیں رہتا، یا میرا مطلب تعلق اگر ہے تو بہت زیادہ تعلق ہے اور بہت اچھا تعلق ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ تعلق ابھی کیسے ہو گیا کہ جی وہ ان سے تعلق ہے، تو وہ تعلق ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے اگر کسی کے ساتھ ہے۔ اگر میں انٹیریئر منسٹر بن گیا ہوں تو میں ان سے تعلق چھوڑ دوں، ان کا گورنمنٹ کے ساتھ ایشو ہوگا میرے ساتھ ذاتی طور پہ تو ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا۔ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لغاری صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا گورنر کے پی کے صاحب کی بیٹھ کے مفاہمت کی بات ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، کیا مولانا فضل الرحمان سے جو مذاکرات چل رہے ہیں آپ کی جماعت کے لیول کے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے؟ دیکھیے، گورنر کے پی سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات ہے گورنر کے پی کا کوئی رول نہیں ہے آئینی طور پہ، اس کا رول ہے وہی چلے گا۔ ان کا جو میرا جو ایک فنکشننگ ہے میرے صوبے کی، میری صوبائی حکومت کی، یا فیڈرل کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں اس کو کوئی کام اس کا نہیں ہے، تو میرا اس سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے، یا اختلاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ وہ میٹر نہیں کرتا ان چیزوں میں۔ باقی ویسی کوئی چیز آتی ہے کہ جس پہ اس کا کوئی کردار ہو تو آبویسلی جب میں بیٹھنے کو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اللہ نے چاہا۔ دوسری بات ہم اسمبلی کو کور کرتے ہیں، وہاں پر فارم کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پر پرائم منسٹر کو بھی بنایا جا رہا ہوتا ہے، اس پر ہر کوئی سوال کیا کے حوالے سے ایک طرف سے جو آپ کی ایم ایل اے سے آپ کی جو سنت ہے ہے وہ لوگ تبدیل کا اشارہ بنا رہے ہیں، اس طرف سے آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ملاقاتیں کرتے ہیں، تو کیا ان تمام صورتحال میں آپ پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں؟ کیا خان صاحب سے ملاقات کی آپ ملاقاتیں کرتے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جو میری ایک پولیٹیکل ایک تحریک ہے، اس میں تو میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ کرتا ہوں۔ میرے خیال میں بات میں نے فلور پہ کی ہوگی، سمجھی کہ شاید کسی اور نے نہ کی ہو یا ویسے کی ہوگی، تو آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے جو پولیٹیکل تحریک ہے، ایک ہے ایڈمنسٹریٹیولی ظاہری بات ہے، خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا، خان صاحب نے ایک حکومت بنائی صوبے میں، تو صوبے کے مسائل، صوبے کے حقوق، اس کے لیے جو بات چیت ہے وہ کرنی پڑے گی۔ تو آپ پولیٹیکل کو اور اس کو ایڈمنسٹریٹو کو آپس میں جو مکس کر رہے ہیں میرے خیال میں ٹھیک نہیں۔ بس آپ یہ لوگ میڈیا کو بھی یہ چاہیے کہ دیکھیں ایک بڑا بحران تھا، کرائسس چل رہا تھا کے پی کے میں، ایٹ لیسٹ وہ سالو ہوا ہے، ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے، اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے بقایا ایشوز آتے ہیں اس طرح کے،
जिस पे वो लॉसेस फिर हमारे ऊपर एक बोझ की तरह आते हैं और हमारी कटौतियाँ होती हैं, वो भी बंद हो जाएंगी और हमारे अवाम को बिजली भी मिलेगी। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से बैठ के हमने मामलात को तय किया और जिस तरीके से हमने एक बायमी मुशावरत करके इन्होंने हमारी अवाम का एहसास किया, सूबे का एहसास किया, हमारी लॉ एंड ऑर्डर की, हमारी मौशी हालात का, लोगों के हालात का एहसास किया। इसी तरह ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम भी एहसास करें उन चीज़ों का कि जो नुकसान हमारी वजह से अगर होता है फेडरल गवर्नमेंट को, पावर डिवीज़न को, तो उस पर इंशाल्लाह मिल के काम होगा और इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट आएंगे। मैं सूबे की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है वो अपने सूबे को, पख्तूनख्वा को शेडिंग फ्री करना है। उसके लिए एक लाएमल बनाया गया है, मिल के गवर्नमेंट भी सपोर्ट देगी, आवाम की सपोर्ट चाहिए होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इन चैलेंजेस को निपटा के इंशाल्लाह लोड शेडिंग फ्री की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए एक बहुत खुशाइंद दिन है कि हम सियासतदानों के ऊपर तनकीद करने वाले लोग आज इस बात पे शर्मिंदा ज़रूर होंगे कि सियासी मुखालफत के बावजूद, हमारे मुख्तलिफ सियासी एजेंडाज़ के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तमाम जमातों ने रिकग्नाइज़ किया। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था जिसकी तरफ हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, और मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। हमने एक दूसरे के प्लान्स बताए, हमारे महकमे को क्या मुश्किलात हैं, उन्होंने सीएम साहब ने बताया उनको क्या मुश्किलात हैं। हमने इन मुश्किलात का बीच में हल निकाला है और इंशाल्लाह कल दोपहर तक या उससे पहले इसकी जितनी भी वो नोक पलक है उसको सेट करने के बाद इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा ना सिर्फ अपने सूबे के अंदर बल्कि और सूबों के लिए भी जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो बिजली की चोरी का मामलात, जो लॉसेस जो हमारे अपने महकमे की वजह से, कोताही की वजह से भी होते हैं, उसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड इनका जो प्रोग्राम है वो कम्युनिटी बेस्ड है। उसमें MNAs को, MPAs को, आवाम को इन्वॉल्व करना, उसकी अवेयरनेस पैदा करना, उसको इनको समझाना कि ये चोरी के इख्तिताम के से ज़्यादा लोड शेडिंग के इख्तिताम का मामला है, जो कि एक बेहतर इंसाफ पसंदाना पैसे की वसूली के ज़रिए हो सकता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मुस्लिम लीग नून ने, हमारी तमाम कोलिशन पार्टीज़ की जो हुकूमत है उन्होंने मिल जुल कर पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव और बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है और हम सीएम साहब के ख़ास तौर के ऊपर बहुत मशकूर और शुक्रगुजार हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।